لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. اس سے پہلے کی آیتوں میں متقی انسان کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بات آئی تھی کہ ایسے لوگوں کو امن و امان کے ساتھ، سکون و راحت کے ساتھ، سلامتی اور شانتی کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا جائے. پھر ایسے لوگوں کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ، کپٹ، بغض و عناد کو نکال دیا جائے. یہ لوگ جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے، وہاں کسی قسم کا تکان اور کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کریں گے. پھر یہ بات آئی تھی کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں اور لغزشیں بھول ہوا کرتی ہیں، تو اللہ نے کہا میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں. کوئی انسان غلطیوں پر اشک ندامت بہاتا ہے، گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو میں اس کی خطا کو اور اس کے گناہ کو معافی کر دیتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے. کوئی انسان یہ سمجھ کر گناہ نہ کرے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی معاف کرے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. جب معافی نہیں ہوگی پھر ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دردناک عذاب لگ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں فرشتوں کی ایک جماعت آئی انسانی شکل میں. انہوں نے میزبانی کی اور مہمان نوازی کی. ابھی مہمان آ کے بیٹھے ہی تھے کہ انہوں نے بچڑا کو پٹک دیا، ذبح کیا اور بہترین قسم کا کھانا تیار کیا اور خدمت میں پیش کر دیا. چونکہ وہ فرشتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اس مناسبت سے کھانے سے انکار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر سا لگا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، جاسوس قسم کے لوگ ہیں، تو میرے دروازے پر پہنچے، ہم نے کھانے کے انتظام کیا، کیوں کھاتے نہیں؟ تو پھر فرشتوں نے کہا ہم انسانی شکل میں آئے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ہم اللہ کے فرشتادہ اور فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی دوسری بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی. پھر آگے کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اچھا بتائیے کہ آپ کس مہم پر آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو فرشتوں نے اس کا جواب دیا، اس کی تفصیل آگے. قال فما خطبكم أيها المرسلون، اے فرشتوں تمہارا مہم کیا ہے، یعنی کس مقصد سے آئے ہو؟ ہمارے پاس انسانی شکل میں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارے آنے کا منشا کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجیے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا ہم بطور خاص ایک مجرم قوم کے پاس بھیجیں گے. مقصد کیا ہے؟ اس حالت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں کا نزول ہوتا تھا
تو یہ اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے تشریف لائے۔ اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے سوال کیا، تو فرشتوں نے کہا ہم آئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، مراد الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، اس قوم سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں تہس نہس کر دے، برباد کر دے۔ قرآن مقدس کی دوسری جگہ پر یہ بات بھی ہے، اس بستی میں اگر عذاب نازل کیجیے گا تو وہاں اللہ کا فرشتہ حضرت لوط، اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے، اور ان کے ماننے والے کچھ لوگ بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا الا آل لوط، جو لوط علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، انا لمنجوہم اجمعین، ایسے تمام لوگوں کو ہم نجات دے دیں۔ عذاب نازل ہوگا، گنتی کے جو چند مخصوص لوگ ہیں انہیں بچا لیا جائے گا، باقی سارے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہاں مگر ان کی بیوی، قدرنا ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو جائے۔ مراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوط علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ اپنے لوگوں کو لے کے نکل جائیے راتوں رات، تو جو لوگ لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل جائیں گے نکل جائیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو جتنے ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ ان کے ساتھ نکل جائیں گے، البتہ ان کی بیوی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، اور یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گی بلکہ عذاب سے دوچار ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان فرشتوں کی گفتگو ہوئی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ مناقشہ کیا تھا، بحث کیا تھا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ایسے کس طرح عذاب سے دوچار کیا جائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا انہیں عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں بچا لیا جائے گا، البتہ جو لوگ عذاب کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان کو تو عذاب ملتا ہے۔ بات ہوئی، پھر وہاں سے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، غور کیجیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابو الانبیاء نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں کے پہچاننے میں دقت پیش آئی، انہوں نے محسوس کیا انسان ہے اس لیے کھانا پیش کیا، اگر پہلے سے معلوم رہتا کہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو کھاتے پیتے تو نہیں ہے، ان کے لیے کھانا تیار نہیں کرتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نہیں۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، جو اس سے بھی کچھ زیادہ، بچے کی ولادت کی خواہش مند تھے ہی، لیکن اتنی لمبی عمر میں بچے نہیں ہوئے۔ اس وقت میں فرشتوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے تعجب کے اظہار کیا، بڑھاپے میں بچہ ہوگا؟ اندازہ ہوتا ہے کوئی انسان کسی انسان کو بچہ دے نہیں سکتا، جب ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں بچہ نہیں لے سکتے ہیں تو کوئی بزرگ ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کسی دوسرے کے یہاں بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ دینا لینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر لوط علیہ السلام کی خدمت میں وہ فرشتے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لی، ادھر آ گئے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ فرشتے آل لوط کے پاس، لوط والوں کے پاس آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ملنے جلنے والے، ان پر ایمان لانے والوں کے پاس آ گئے۔ قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا
کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انسانی شکل میں خوبصورت جوان کی صورت میں وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ علاقے کے لوگ رہیں گے تو جان پہچان والے ہیں، دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے اور یہاں کا تو دکھتا نہیں ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ کہا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو۔ قال بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، کہا ہم اس علاقے کے نہیں اجنبی ہی ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس چیز کے بارے میں یہ لوگ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی قوم جس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آ چکے ہیں اور یقین جانیے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ مبنی پر حقیقت اور مبنی پر صداقت بات کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے خاص فیصلہ لے کر آئے ہیں، اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی بھول چوک کا نام و نشان نہیں، اس کا شائبہ تک نہیں۔ آپ کی قوم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قوم کے حرکات کے نتیجے میں کتنی خطرناک عذاب سے یہ لوگ دوچار ہونے والے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ بس آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کے خاص حصے میں نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور اپنی قوم کو ماننے والوں کو آگے رکھیے اور ان کے پیچھے پیچھے آپ رہیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، اور اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجئے کہ تم میں سے کوئی آدمی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، بس راستہ سیدھا چلنا ہے، چلتے جانا ہے، پیچھے میں کیا ہو رہا ہے اس جانب تاکنے اور جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے قوم کو سمجھا دیجئے، رات کے بالکل اخیر حصے میں اپنے ماننے والوں کو لیجئے اور اس بستی کو چھوڑ دیجئے، اور یاد رکھیے گا آپ کے ماننے والے آگے رہیں گے اور آپ اس کی پیچھے سے نگہبانی کرتے ہوئے ہاکا کے لے جائیے۔ پیچھے جتنا معاملہ ہوگا وہ سب آپ کے ذریعے سے ان فتنوں سے انہیں بچایا جائے گا۔ اپنے پیچھے کسی کو مت رکھیے، سب کو آگے بڑھا دیجیے اور پیچھے آپ رہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، آپ میں سے کوئی آدمی پیچھے مڑ کے ہرگز نہ دیکھے۔ اپنے قوم کو سمجھا دیجیے گا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ کو جانے کا حکم ملا وہیں چلے جائیے، یعنی اس بستی کو چھوڑیے اور سیدھا بڑھتے چلے آئیے، کہیں رکنے کی بلکہ تاک جھانک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بھی سن لیجئے اور اپنے قوم کو بتا بھی دیجئے، اور اسی طریقے سے قوم کو لے کے یہاں سے نکل چلے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے آپ کے پاس یہ فیصلہ سنا دیا، یہ فرشتوں کو دے کر یہ فیصلہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی جڑ کٹنے والی ہے۔ کب؟ مصبحین، بالکل صبح تڑکے ہی ان کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوط علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کی جماعت پہنچی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ذرا ڈر محسوس ہو رہا تھا، اصل میں وہ قوم بڑی خطرناک اور شیطان قسم کی قوم۔ جب بھی حسین و جمیل کسی خوبصورت لڑکا کو دیکھتا، وہ اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ تو لوط علیہ السلام کو مہمان کی شکل میں آئے، قوم کے لوگوں نے دیکھا یا ان کی بیوی نے خبر کر دی کہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں، پیچھے پڑ گئے۔ حوالے کیجیے ہمیں انہیں، تاکہ اپنے چاہے ناجائز رشتہ اس سے قائم کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان تھے، بعد میں ان کو بتایا گیا، پھر ان کو سکون بھی ہو، آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔
وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے۔ کیا خوشخبری؟ کہ لوط کے گھر میں کچھ لڑکے آئے ہیں، چلو ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اپنا مطلب اس سے نکال لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو خوشخبری سنانا شروع کرتے ہیں۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحوا، لوگ آئے لوط علیہ السلام کے پاس، کیا ہمارے حوالے کیجئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے مہمان ہیں، مہمان کے سامنے ہماری فضیحت مت کیجئے، ہمیں ذلیل و خوار مت کیجئے، ہمیں اپنی مہمان کی قدردانی کرنے دیجئے، ان کی عزت و آبرو اور ان کو سمان بجا لانے دیجئے۔ یہ کیا حرکتیں آپ کی ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے کہ آگے چلو لے کے چلتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا ان هؤلاء ضیفی، یہ سب ہمارے مہمان ہیں، فلا تفضحون، ہمیں مہمان کے سامنے ذلیل مت کیجیے، کوئی ایسی حرکت مت کیجیے کہ مہمان کے سامنے ہمیں فضیحت اٹھانا پڑ جائے۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اور سنو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ ابھی تک لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ سمجھے کہ آپ باہر سے لوگ آئے ہوئے مہمان ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کھلائیں گے پلائیں گے، پھر ان کو بھی واپس چلے جائیں گے۔ جب قوم کے لوگوں کی طرف اس قسم کی حرکتیں شروع ہوئی تو لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کاش کہ مجھے کوئی مضبوط سہارا ملا ہوتا، پھر ایسے لوگوں کا ہم کھٹیا کھڑی کر دیتے اور ان کا کام تمام کر دیتے۔ یعنی ظاہری اسباب و وسائل کی تلاش میں لگ گئے کہ کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والا ہو تو اپنے مہمان کی عزت و آبرو کو بچا سکے اور ان کا مقابلہ، ان لوگوں کا مقابلہ ہم کر سکیں۔ پھر قوم کے لوگوں نے یہاں تک کہا، جب اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے کہا واتقوا اللہ ولا تخزون، ڈرو اللہ سے مجھے رسوا مت کرو، تو قوم کے سربراہوں نے، سرداروں نے، لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ باہر کے کسی آنے والے کو اب ٹھکانہ نہیں دیں گے؟ ان کو رکھا آپ نے کیوں؟ آپ کیا لوگ آئے ہیں تو ہم سے اپنا مقصد پورا کریں گے، اگر آپ کے پاس نہیں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے رکھا کہ الٹے ہی لوط علیہ السلام کو لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا، آپ نے اسے رکھا ہے تو انہیں ہمارے حوالے کی۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی کی اور یہاں تک یہ بتایا کہ سنو، یہ ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کی تسکین و تکمیل کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی خواہشات نفسانی کو بروئے کار لاؤ تو قوم کی بہت ساری بچیاں آپ کے پاس موجود ہیں، ان بچیوں میں سے نکاح کرو اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو اور آرام سے سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ قرآن کہتا ہے قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنا کام کر لو۔ لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات کیوں کام کرنا چاہتے ہو؟ ان کو بتائیں کتنا خطرناک جرم ہے۔ اس وقت میں لوگوں نے کیا کہا؟ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کے جان کی قسم ہے یقیناً یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو چکے ہیں۔ انہیں جب انسان برائی کرتا ہے اور برائی میں بالکل اسی کے اندر پل پڑتا ہے تو اسے اچھے برے کی تمیز دکھائی نہیں دیتی، وہ جذبات سے اس طرح مغلوب ہوتا ہے کہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے کا ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ اور منت و سمائی کے سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہا انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بدمستی میں مدہوش ہو چکے ہیں، انہیں حق اور ناک کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اب انہیں لاکھ سمجھائیے بجھائے گا یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو سنیے اب پھر فرشتوں نے اس کا اظہار کیا، آپ گھبرائیے مت،
ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان پر عذاب بن کر بھیجے گئے ہیں تاکہ رنگوں ہاتھ اس کو پکڑ لیا جائے اور ان عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، ابھی رات کا وقت ہے، رات کے ختم ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ الیس الصبح بقریب، کہ صبح قریب نہیں ہے؟ صبح ہوتے ہوتے ہی، بلکہ صبح سے پہلے تڑکے ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارے جسم کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے ہیں، اور رہا آپ کی عزت و آبرو کا کھلواڑ بنانا، تو ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کسی انسان کے ساتھ یا کسی لڑکوں کے ساتھ اس قسم کی غلط تعلقات کرنے کی سزا کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور پھر نبی کی بات کے نہیں ماننے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اچانک ایک زوردار آواز ایک دم صبح ان کو سنائی۔ ابھی فجر کا ٹائم ہوا، سورج بھی نہیں نکلا ہے، رات ختم ہوئی، سحری کا ٹائم ختم ہوا، فجر شروعات ہوئی، دن کی طرف گویا بڑھنا شروع ہوا، اس وقت میں زبردست زوردار آواز ہوئی۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ بنا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم اس پر پتھر سے بنے ہوئے یعنی پتھریلی چیز کا برکھا ان پہ برسا دیا۔ کنکریٹ سے تیار کردہ وہ پتھریلی مادہ ہم نے ان پہ گرا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے پوری قوم کی بستی کو اٹھایا، بستی والے بستی میں ہے، پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے آ کے وہیں سے اس کو پلٹ دیا۔ جو چیز اوپر تھی وہ نیچے ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مکان کا چھت اگر گرے گا اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس بستی کو اٹھایا، اوپر لے آ کے تل پٹ کر دیا، پھر اس کے بعد پتھر کا برکھا برسنا شروع ہو گیا، اسے چوٹ لگی، پٹائی لگی، مار لگی، پھر وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکے، جہاں تھے وہیں دب گئے۔ اسی قرآن نے کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پتھر، کنکریٹ والے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل و شعور رکھنے والے قوم کے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً یہ بستی بالکل شاہراہ پہ بستی تھی۔ سدوم اور عمارہ کا علاقہ ہے جو شام اور حجاز کے درمیان کے راستے میں یہ شہر واقع ہے۔ وہ بالکل سڑک کنارے میں شہر ہے، کوئی اندر بھی نہیں، بلکہ سڑک کنارے میں گزرنے والا عام طور سے ادھر کو گزرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کہ کتنی عالی شان عمارتیں یہاں قائم تھی اور کتنی قوم یہاں بستی تھی، لیکن صورتحال اس کی یہ ہے کہ اسے الٹ کے بلٹ کر دیا گیا اور تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس عقل و شعور ہے، جس کے پاس دماغ اور ماتھا ہے، ان کے لیے یہ واقعہ درس عبرت ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا، سب عراق میں تھے، ہجرت کر کے چلے آئے تو ابراہیم علیہ السلام شام و فلسطین کے علاقے میں رہے، میں سے سدوم اور عمورہ کا علاقہ ہے شرق اردن وغیرہ میں، لوط علیہ السلام کو بیٹھا دیا۔ اپنا دوسرا بیٹا جو ہوا حضرت اسحاق، ان کو شام و فلسطین کے علاقے میں رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں انہیں مکہ وغیرہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ سارا علاقہ دعوت و تبلیغ کا گویا مرکز بنا۔ اس وقت میں قوم کے اندر جیسی برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے باضابطہ بھیجا گیا، توحید کا درس بھی دیا گیا، رسالت کی تعلیم بھی دی گئی، آخرت کا عقیدہ بھی مضبوط کرایا گیا، اور پھر قوم کے اندر جو برائیاں اور خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ایسی حرکت تھی
کہ لڑکا لڑکے ہی سے جنسی خواہشات پورے کر دیتے، ان کو عورتوں سے کوئی خواہش نہیں تھی، وہ مردوں کے ساتھ ہی غلط کرتے تھے، تو یہ وبا کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ لوط علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع کیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم نہیں جانتے تمہارا کون سا عذاب آتا ہوتا ہے، اس طرح اس کے بارے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وقت متعینہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی شکل میں فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج دیا، تو لوگوں نے اپنی غلط خواہشات کی تسکین کے لیے اس کو مانگنا چاہا۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس مہمان ہیں، ہم اسے جانے نہیں دے سکتے ہیں، اور ہمارے مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی مت کرو، بھائی تم سے بڑی گزارش ہے، منت و سماعت ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ کیا ہوا؟ فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے حضرت لوط سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کے لیے امتحان کا سامان بن کر آئے ہیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ غلط بات لوط بولتے ہیں، یہ پریکٹیکل اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر کیسی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے بدن کو ٹچ کر کے تو دیکھیں، قریب تو آگے دیکھیں ہم پتہ لگاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے فرشتوں قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتے، دور سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ٹھٹک کے رہ گئے، لیکن چونکہ اس کی چوری تھی، چوری پکڑی بھی گئی، سینہ زوری بھی اس کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی تباہی کا وقت متعین کر دیا تھا۔ لوط علیہ السلام بڑے حیران و پریشان تھے، تو کہا علیہ الصبح قریب، گھبرائیے مت، رات ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ رات ختم صبح شروع، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ قوم پر اللہ کا عذاب آیا، ایک زبردست چنگھاڑ سخت آواز پیدا ہوئی، سب سہم کے رہ گئے، زوردار آواز پیدا ہوئی، سب سہم کے رہ گئے، ٹھٹک کے رہ گئے، اب کوئی آگے پیچھے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے اور کہا تھا کہ جبریل امین نے، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اکیلے ہی پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے یہ پلٹ کر دی، جس سے قوم دھنس کے رہ گئی، دب کے رہ گئی، پھر برکھا برسا دیا پتھر کا، اور اس کے بعد یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جس کے پاس عقل و دانش ہے، جس کے پاس علم اور معرفت ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ برائی کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، پھر اچھے انسان کو ستانے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، پھر مصلحین کی بات کی اصلاح، مصلحین کی بات سے اصلاح نہیں لینے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، پھر مصلحین کو پریشان کرنے، مبلغین کو پریشان کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کا ہنسی مذاق اڑانے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے، پھر روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ کہا آپ دیہات میں رہیے کہ شہر میں رہیے، بالکل سڑک کنارے آپ کی عالیشان عمارت کیوں نہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آفت آئے گی تو آپ کی مضبوط سے مضبوط عمارت بھی اور مضبوط قلعہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ پھر کہا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کی آیت پڑھی جائے تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ بچا کے بھی رکھیں، ساتھ ساتھ سماج میں جو برائی، جو خرابی، جو عذاب آنے کی صورت کی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کنارہ کشی اختیار کرے تاکہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ورنہ اگر کوئی انسان توبہ استغفار نہیں کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کا سامان نہیں ہوتا، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تباہ ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے سامنے ڈبو دیا گیا۔ لوط علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لوط کے ماننے والے لوگ تو محفوظ رہ گئے، جنہوں نے مانا نہیں تھا وہ چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ قرآن مجید میں 28واں سپارہ میں سورۃ تحریم میں باضابطہ مثال بیان کی ہے کہ دو اچھے انسان کی مثال اور دو خراب انسان کی مثال۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں،
ان دونوں نبیوں کی بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بات کے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ دونوں نبی کی بیوی بچ نہیں سکی۔ دو عورتوں کا اور تذکرہ کیا، حضرت مریم کا اور حضرت آسیہ کا۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جابر حکمراں فرعون گزرا ہے، کہ اس کی بیوی ایماندار تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو بچایا، فرعون کو غرقاب کر دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہی بچ سکتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچانا چاہے، اور اگر اللہ بچانا نہ چاہے تو نبی بھی نہ اپنا بیٹا کو بچا سکتے ہیں نہ بیوی کو بچا سکتے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہے کیا، مچل جائیں گے، فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں صاحب کا نام لے لیں گے اور اس کے بعد تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کچھ اڑا بیڑا پار ہوتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام تو نبی ہے نا، 9.5 سال تبلیغ کی ہے، بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، بیوی سامنے ڈوب رہی ہے، نہیں بچا پا رہے۔ لوط علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کی بیوی ان کے سامنے عذاب سے دوچار ہو رہی ہے، نہیں بچا پا رہے۔ تو جب نبی بھی اپنے سامنے ڈوبنے والی بیوی کو اور ڈوبنے والے بیٹا کو اور عذاب سے دوچار ہونے والی بیوی کو بچا نہیں سکتا، دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا لے؟ اس لیے عذاب الہی سے بچنا ہو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اسی سے دعا مناجات کرنی چاہیے اور اسی سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔